آج کے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے حج کے فضائل اور مناقب پر گفتگو کروں گا۔ اسلام کے جو رکن ہیں ان میں سے ایک رکن جو ہے وہ حج ہے۔ مالدار پر حج فرض ہے، مگر اس دور کے اندر بعض لوگ حج پر جانا افضل نہیں سمجھتے، بلکہ کہتے ہیں کسی کی بیٹی کی شادی پر تو باتوں باتوں میں کہہ دیتے ہیں وہ جی پہلے بھی آپ نے حج کیا ہوا ہے، اب جتنے پیسے حج پر لگانے ہیں کسی بیوہ عورت کا گھر بنا۔ اس طرح کے مشورے دینے والے لوگ یہ دین سے دور ہوتے ہیں، انہیں دین کی تعلیم نہیں ہوتی۔ یہ ایسا کیوں نہیں کہتے کہ ہم اپنی شادی پر خرچہ کم کر لیں اور کسی غریب کی شادی بھی ساتھ میں کر لیں؟ یہ ایسا کیوں نہیں کہتے کہ ہم اپنے مکان پر، اپنے بنگلے پر پیسہ کم لگا لیں، کسی غریب بیوہ عورت کو مکان بنا کے دیں؟ حج پر ہی اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں حج کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، جنہیں بیت اللہ کے انوارات تجلیات کا علم نہیں ہے، جنہیں اللہ کے قرب کی قدر نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ہیں اللہ کا قرب کیا ہے، رحمت خداوندی کیا ہے۔ بیت اللہ کے سائے میں کھڑے ہو کر اللہ سے گڑ گڑانا، کعبے کا غلاف پکڑ کر مانگنا، اس کی لذت کیا ہے؟ جب آدمی حج پر جاتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اس کا حج قبول ہو جاتا ہے تو ایسے ہے جیسے ابھی دنیا کے اندر آیا ہے، تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں یہ بات بھی ہے کہ عمرہ کرنے سے گزارا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی مالدار ہے، اچھے کاروبار والا ہے، دولت شہرت والا ہے، مگر حج نہیں کر رہا، عمرہ کر رہا ہے، عمرے سے گزارا نہیں ہوگا۔ عمرہ نفلی ہے لیکن حج اس کے اوپر فرض ہے۔ بے شک ساری فیملی عمرہ کرا ہے، مگر اس کے ساتھ پر پھر بھی جو فرض ہے وہ لٹک رہا ہے۔ ایک آدمی مسجد کے اندر آئے اور آ کر 2 نوافل پڑھ کر گھر میں چلا جائے کہ جی میں مسجد میں نماز پڑھا ہے، بھئی تو نفل پڑھایا مگر فرض چھوڑ آیا، نوافل کا اجر تو ملے گا مگر جو فرض چھوڑے ہیں اس کا گناہ بھی ملے گا، اس کی سزا بھی ملے گا۔ تو جب آدمی حج کے لیے تیار ہوتا ہے، یہ وہی منظر ہے جب آدمی دنیا سے جاتا ہے۔ دنیا سے جانے والا شخص بھی 2 چادروں کے اندر ہوتا ہے اور حج پر جانے والا شخص بھی 2 چادروں کے اندر ہے، کوئی امیر ہے، غریب ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، اللہ سب سے حکم کرتے ہیں کہ اپنا اچھا لباس اتار دو، اپنی اچھی پگڑی اتار دو، اپنا اچھا جوتا نکال دو پاؤں سے، بس ان 2 کپڑوں کے اندر اور ایک سادہ جوتے کے اندر تم آ جاؤ۔ حاجی حج کی تیاری کرتا ہے، اب اس کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، کوئی اس کی پاکٹ نہیں ہے کہ جس کے اندر اس نے پیسہ رکھا ہو، دولت رکھی ہو، احرام باندھا ہوا ہے۔
فرمایا جس وقت حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور حج کی طرف روانہ ہوتا ہے، احرام باندھ لیا تو چادروں کے اندر آ گیا۔ اب اللہ کے دربار کے اندر اس کی پیشی ہوتی ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے تلبیہ پڑھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مقام ابراہیم میں بعد میں جانا، صفا مروہ میں بعد کے اندر جانا، ارے نوافل بعد میں ادا کرنا، پہلے میرے گھر کے اندر آئے ہو، حاضری لگواؤ۔ بچے سکول میں جاتے ہیں، حاضری لگتی ہے، حاجی حج کرنے جاتا ہے، حاضری لگتی ہے، وہاں تلبیہ پڑھا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک، حاضر اے اللہ، میں حاضر۔ اللہ فرماتے ہیں میرا تصور ہے میرے بندے تو آ تو گیا ہے، مگر حاضری لگوا، اور حاضری لگوانے کے بعد پہلے اپنا عقیدہ بتا، تیرا عقیدہ کیا ہے، کیونکہ میرے گھر کے اندر آیا ہے، اپنے آنے کا مقصد بتا، اور اپنے دل کا خیال بتا، اپنا ایمان بتا، تیرا ایمان اور یقین میری ذات کے بارے میں کیا ہے۔ حاجی نے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں لا شریک، تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ تو حاجی وہاں ہے، مگر تو جہاں اللہ کے گھر میں آتا ہے، اللہ اسے بھی کہتے ہیں میرے بندے میرے گھر میں آئے ہو، جمعہ پڑھنے آئے ہو، نماز فجر ظہر عصر مغرب عشاء کے لیے آئے ہو، اشراق اوابین چاشت کے نوافل پڑھنے کے لیے آ گئے ہو، نماز تہجد کے لیے آئے ہو، اگر نماز جمعہ پڑھنے میرے گھر میں آئے ہو، پہلے اپنا عقیدہ سنا دو۔ ادھر حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے، عقیدہ سناتا ہے، ادھر نمازی نماز پڑھتا ہے، اپنا عقیدہ سناتا ہے، تکبیر پڑھی، اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ارے جہاں اس کی نماز قبول نہیں جب تک اپنا عقیدہ نہ بتا دے، وہاں حاجی کا حج قبول نہیں جب تک اپنا عقیدہ نہ سنا دے۔ جب اس کا عقیدہ صحیح ہوگا، اللہ فرماتے ہیں عقیدہ درست ہوگا تو تمام کرنے کیا قبول کر لوں گا، کعبے کا طواف کرے گا قبول کر لوں گا، مقام ابراہیم میں نفل ادا کرو گے قبول کر لوں گا، صفا مروہ پہ آؤ گے قبول کر لوں گا، عرفات کے میدان میں آؤ گے قبول کر لوں گا، لیکن اگر تیرا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو میں تیرا حج کیا، میں تیری ایک نیکی بھی قبول نہیں کروں گا۔ تو حاجی سے تلبیہ پڑھایا، سبحان اللہ علیہ، یہ تلبیہ یہ حج کیا ہے؟ یہ اللہ کے محبوب نبیوں کی محبوب بندوں کی اداؤں کا نام حج ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں کی اداؤں کا نام حج ہے۔ یہ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل کو بلایا، بیٹا آ جاؤ تیرے گلے میں چھری چلانی ہے، وہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ اللہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی، فرمایا کہ اب جو بھی میرے گھر کے اندر آئے گا انہی الفاظ کے ساتھ آئے گا۔ ارے ابو بکر آئے تو یہی نعرہ لگاتے ہوئے آئے، حضرت عمر آئے یہی پڑھتے ہوئے، حضرت عثمان یہی پڑھتے ہوئے آئے، حضرت علی شیر خدا آئے یہی پڑھتے ہوئے آئے،
حسین آئے یہی پڑھتے ہوئے آئے، حتیٰ کہ امام الانبیاء آئے تو یہی پڑھتے ہوئے آئے۔ جس وقت مکہ فتح ہوا 10,000 صحابہ ہیں، سبحان اللہ، آقا علیہ السلام آگے ہیں، 10,000 صحابہ پیچھے ہیں، تلبیہ پڑھا جا رہا ہے، ایک گونج پیدا ہو گئی۔ سبحان اللہ، کیا پڑھا جی؟ لبیک کا سارے پڑھے، اللہ واقعی ہمیں لے جائے۔ لبیک اللہم لبیک، پڑھے سارے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد، سبحان اللہ، ان الحمد، کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، امیر ہے، غریب ہے، شہرت یافتہ ہے، وہ یہی کہے گا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ یا اللہ حمدیں تیری ہے، ان الحمد حمدیں تیری ہے، والنعمت نعمتیں تیری ہیں، لک والملک بادشاہ ہے کہے گا لک والملک، ارے صدر ہے کہے گا لک والملک، تیرے پاس تیرا ملک ہوگا، تیری حکومت ہوگی، مگر اللہ فرماتے ہیں یہاں اقرار کرنا پڑے گا لک والملک۔ سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اہل عقیدہ سنا، کیا سنا جی؟ عقیدہ سنا، اپنا تیرا عقیدہ کیا ہے؟ تو پھر عقیدہ سنایا جاتا ہے، کیا پڑھا جاتا ہے؟ پڑھ لیں لبیک، سنگی علی آواز سے پڑھیں، ادھر آواز سے پڑھیں گے ادھر بھی اللہ نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ پڑھ لیں لبیک اللہم لبیک، ارے یہاں پڑھ رہے ہیں وہاں پڑھنے کا لطف ہی ہو ہے، سبحان اللہ۔ لبیک، اب حاجی اپنا عقیدہ سنا رہا ہے، کہتا ہے اللہ نہ حاضر، اللہ فرماتے ہیں حاضری ہو گئی۔ اب آگے بتا، کہتا ہے لبیک اے اللہ میں حاضر، اللہ فرماتے ہیں اب حاضری قبول ہو گئی۔ 3 بار اقرار کروایا، کتنی بار؟ 3 بار، لبیک اللہم لبیک، پھر کہا لبیک، سبحان اللہ، اب کہلوایا لا شریک، 3 بار حاضری پکی ہو گئی۔ اب اللہ فرماتے تیری حاضری پکی ہے، اب قبولیت کروا، اب تیری قبولیت بھی ہو جائے گی۔ میرا صبر یا اللہ کیسے فرمایا عقیدہ سنائے گا تو قبول ہو جائے گا۔ تیرے عقیدے کے اندر شرک کے جراثیم نہیں ہونے چاہیے، تیرے عقیدے کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، تو میں تیرے ہر عمل کو قبول کر لوں گا۔ اب حاجی طواف کر رہا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ ارے طواف کر رہا ہے، تلبیہ پڑھ رہا ہے، اچانک اب گیا ہے حجر اسود کا پتھر آ گیا ہے، اسے چوم لو، اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اس پتھر کو چومے گا سارے گناہ یہ پتھر چوس لے گا، اس کے سارے گناہ یہ پتھر کھینچ لے گا، مگر اس کے کھینچے گا جس کا عقیدہ ہوگا لا شریک، ہاں اس کے کھینچے گا جس کا عقیدہ ہوگا اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی بچے اور بچیاں دینے والا نہیں، کوئی عزت اور ذلت کا مالک نہیں، کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی زمین و آسمان بنانے والا نہیں، ستاروں کو چمکانے والا نہیں، سورج کو تپش دینے والا نہیں، چاند کو روشنی دینے والا نہیں، یہ دن اور رات کے نظام کو چلانے
चूमता है, अल्लाह हुक्म देते हैं पत्थर को, ये मेरा मुवाहिद बंदा है, सुभान अल्लाह, ये मेरा मुवाहिद बंदा है, मेरी मोहब्बत दिल के अंदर रखने वाला है, ये मुझे इबादतुल्लाह शरीक मानने वाला है। पत्थर ये आया, होंठ लगा रहा है, होंठ लगा रहा है, इसके होंठों से गुनाह खींच ले, सारे गुनाह खींच ले। अल्लाह अकबर कबीरा, तवज्जो करना मेरा तसव्वुर, या अल्लाह ये कभी इतना रश होगा, होंठ नहीं रख सकेंगे। अल्लाह फरमाते हैं फिर मेरे महबूब से पूछ लेना क्या करना है, फिर काली कमली वाले से पूछ लेना कि आपके इतने उम्मती हैं, सारे चूम नहीं सकते, क्या किया जाए। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों, चूमना न मिला, आपका इशारा करते हैं, सुभान अल्लाह। क्यों? अल्लाह ने इस पत्थर में इतनी ताकत रखी है, दूर से इशारा करोगे ये वहीं से खींच लेगा, हाय हाय, दूर से इशारा करोगे कहीं खींच लेगा। क्यों? ये पत्थर रखने वाली जात की हमारे आका, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने ये पत्थर जो है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वहां पे रखवाया। पहली बात क्या हो है, मगर इशारा दे रहा हूँ, नबी अलैहिस्सलाम का हाथ इस पत्थर को लगा, ये जन्नत का पत्थर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ फिट किया हुआ है। अरे 10 उंगलियां लगी मेरे आका, कितनी उंगलियां लगी? 10 उंगलियां लगी, और मेरे पैगंबर की एक उंगली में इतनी ताकत है कि जमीन पर खड़े होकर यूं इशारा किया, चांद पे टुकड़े हो गया, इसकी ताकत है। तो जो पत्थर मेरे पैगंबर ने अपने हाथ से लगाया, उस पत्थर में इतनी ताकत आ गई कि वो मुझे पीछे से खड़ा होकर हाथ का इशारा करता है, कहीं से ये गुनाहों को खींच लेता है, सुभान अल्लाह। निस्बत है इसको, निस्बत जन्नत के साथ भी निस्बत है और हमारे आका के साथ भी निस्बत है, सुभान अल्लाह। सब चूम रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पत्थर को चूमा, हजरत उस्मान और अली ने चूमा, मगर हजरत उमर खड़े हो गए, पत्थर के सामने रुक गए, खड़े हो गए, कहा पत्थर तू एक पत्थर है, तू नफे और नुकसान का मालिक नहीं है, तू एक पत्थर है, मैं तुझे कभी भी न छूऊंगा अगर मेरे आका ने नबूवत वाले होंठों से तुझे चूमा ना होता। क्यों? तू हमारे नफे नुकसान का मालिक नहीं है। वो लोग हैं जो पत्थरों की पूजा करते हैं, हम पत्थर की पूजा नहीं करते, हम मोहम्मद के रब की पूजा करते हैं। लेकिन तुझे इसलिए चूम रहा हूं कि मेरे आका ने तुझे चुमा है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने यहाँ से एक बात और बता दी कि हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं चलती, हमारे यहाँ वो चीज चलती है जिसमें रसूलुल्लाह की मोहर लगी होती है। तुझे चूमने में अल्लाह के नबी की मोहर लगी है, मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तस्दीक हो चुकी है, इसलिए मैं तुझे चूम रहा हूँ, अगर न तू पत्थर है मैं तुझे कभी भी न चूमूंगा, सुभान अल्लाह। और मकाम इब्राहिम यहाँ क्यों कहा जाता है कि मकाम इब्राहिम है, यहाँ पे वो पत्थर पड़ा हुआ है, इस पत्थर पे खड़े होके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह तामीर किया था, वो पत्थर पड़ा हुआ। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये मौजज़ा अता फरमाया, आज तक उनके कदमों का ये मौजज़ा है कि जिस पत्थर पे खड़े हुए थे उस पत्थर के अंदर उनके कदमों के निशान हैं, आज भी कदमों के निशान मौजूद हैं। लोग क्या कहते हैं ना ये बड़ा पत्थर दिल है, अरे नबी का कदम पत्थर पे आ जाए तो पत्थर मोम हो जाता है, जिनसे मेरे नबी का सीना लगा है वो कितने मोम हुए होंगे। फिर जिस पत्थर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम लग गए, अल्लाह ने उसकी दुनिया बचा दी है, जो उम्मती भी हज के लिए जाता है वहां पे नवाफिल अदा करता है, सुभान अल्लाह। अरे जहां कदम नबी का आ जाए, कदमों की निस्बत से पत्थर ऊंचा हो गया है, रसूलुल्लाह की निस्बत से सिद्दीक ऊंचे हो गए हैं। सिद्दीक और उमर आज भी रोज़े रसूल में रसूलुल्लाह के साथ आराम कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। नबी का कदम पत्थर पे आए, पत्थर ऊंचा हो गया, मोहम्मद का कदम मक्के में आए, मक्का मुकर्रमा हो गया, मदीने में कदम आए तो मदीना मुनव्वरा हो गया,
آئے تو بار کا ذکر قرآن میں آ گیا، درخت کے نیچے پیغمبر کا قدم آئے درخت کا ذکر قرآن میں آ گیا۔ ارے ان صحابہ سے تو رسول اللہ کا سینہ لگا ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سب طواف کر رہے، مقام ابراہیم کے قریب سے گزر رہے، حضرت عمر رک گئے۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ تلبیہ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، ابو بکر کی بھی آ رہی ہے، عثمان کی بھی آ رہی ہے، علی کی بھی آ رہی ہے، ایک آواز بند ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا تو حضرت عمر پیچھے رکے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر یہاں رک گئے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل چاہتا ہے مقام ابراہیم پہ 2 نمبر پڑھنے، دل چاہتا ہے مگر اجازت نہیں ہے اللہ کی طرف سے اور آپ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، مگر عمر کا دل چاہتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں یہاں 2 نوافل پڑھوں، ابھی گفتگو ہو رہی ہے، جبریل تڑپتا ہوا آیا، اللہ کا قرآن لایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے میرے محبوب جیسے عمر کہتے ہیں ویسے کر۔ عمر کی رائے پر اللہ کا قرآن آیا، تو سبحان اللہ، عمر کی رائے پر اللہ کا قرآن آیا ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں، انہوں نے لکھا فرمایا 27 مقامات ایسے ہیں، کتنے 27 مقامات ایسے ہیں کہ حضرت عمر نے زمین پر کھڑے ہو کر جو بولا اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا ہے۔ عمر کی شان پوچھ رہے ہو، حضرت عمر کی شان توڑ رہے ہو، حضرت عمر کا ایمان توڑتے ہو۔ حضرت عمر کو وہ ہے جس کی رب مان رہا، حضرت عمر وہ ہے جن کی رب مان رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے۔ عمر جب بھی کہے گا حق کہے گا، عمر جب بھی کہے گا سچ کہے گا، سچ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ عمر کی رائے تھی کہ ہم 2 نوافل پڑھیں، سبحان اللہ، تو اللہ نے حضرت عمر کی بات کو قرآن بنا دیا۔ حضرت عمر کی بات کو کیا بنایا؟ قرآن بنایا۔ اور آج قرآن والے ہی عمر کو مان رہے ہیں، اور قیامت تک قرآن والے ہی عمر کو مانیں گے۔ جو عمر کو نہیں مانتے وہ قرآن کو نہیں مانتے، جو قرآن کو نہیں مانتے وہ عمر کو نہیں مانتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا لو کان باقی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، یعنی عمر کے اندر وہ تمام تر چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک نبوت کا دروازہ بند ہے کہ عمر نبی نہیں ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ اور عمر جس نے سب سے پہلی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ میں پڑھوائی، یہ وہ عمر ہے جو بہادر تھے، صحابہ ایمان لے آئے تھے، حضرت ابوبکر کلمہ پڑھ چکے تھے، حضرت عثمان غنی کلمہ پڑھ چکے تھے، اور جلیل القدر صحابہ تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے، مگر اللہ کے نبی نے اسی بیت اللہ میں اسی حرم پاک میں آ کر دعا مانگی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب وعمر بن الحشام، اے اللہ مجھے اسلام کی عزت کے لیے عمر دے دے، یا مجاہد کے لیے یا عمر دے دے۔ اللہ نے دونوں کے دلوں کو جانچا، پرکھا، ماپا کہ کون ایسا ہے جو رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنے کے قابل ہے۔ اللہ نے پھر عمر کو اسلام کے دامن میں ڈال دیا، مانا گیا، عمر کو مانا گیا۔ عمر مراد مصطفیٰ ہے۔ کسی نے مجاہد ختم نبوت حضرت سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے پوچھا کہ عمر کا مقام زیادہ ہے یا علی کا مقام زیادہ ہے؟ انہوں نے کہا علی مرید مصطفیٰ ہے، علی مرید مصطفیٰ ہے اور عمر مراد مصطفیٰ ہے۔
سبحان اللہ، یہ نبی کی مراد ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں 2 نفل پڑھے، آج جو بھی حج پر جائے 2 نفل پڑھے۔ سبحان اللہ۔ تو حج کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ یہ اللہ کے محبوب بندوں کی اداؤں کا نام حج ہے۔ تلبیہ پڑھا جا رہا ہے، فرمایا زبان سے پڑھو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ پھر فرمایا کہ اپنا سینہ تان لو، سبحان اللہ، اپنا سینہ نکالو، بازو ہلاؤ، اب ذرا چکر لگاؤ، اب ذرا چکر لگاؤ۔ کیوں؟ کافر سمجھتے تھے مسلمان کمزور ہے، اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا اے میرے محبوب ذرا انہیں کہیے اکڑ کے چلیے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کبھی اللہ کی عبادت اکڑ کے کرنا تو راضی ہو جاتا، کبھی وہ کہتا ہے اکڑ کے آؤ، کبھی وہ کہتا ہے چپ کے آؤ۔ سبحان اللہ، کیا انداز ہے رب رحمان کا۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں ذرا اکڑ کے چل، ذرا اکڑ کے چل، سینہ نکال کے چل، ذرا کافروں پہ روب ڈال کے چل۔ مکے کے کافر کھڑے تھے نا جب سب آقا علیہ السلام نے مکہ فتح کیا، تو فرمایا سینہ نکال کے چل، اکڑ کے چل اور بازو ہلا کے چل۔ یہاں سے پتا چلا کہ کافروں کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ کافر جہاں موجود ہے مسلمانوں بزدلی کا مظاہرہ نہ کرے، اکڑ کے چلے، طاقت دکھاؤ۔ آج سارے مسلم حکمران جتنے بھی ہیں وہ سارے اکڑ نہیں رہے، وہ ڈر رہے ہیں۔ اگر ان کے اندر وہ اکڑ ہوتی جو اسلام بتا رہا ہے، اگر سینہ نکال کر چلنا انہیں پتا ہوتا جو اسلام بتا رہا ہے، اگر قوت اور پاور کے ساتھ چلنا جو اسلام بتا رہا ہے، اگر ایسے چلتے تو فلسطینیوں کے ساتھ یہ ظلم نہ ہوتا۔ تو مسلم حکمرانوں نے دین چھوڑا ہوا ہے۔ اگر ہم دین پر صحیح معنی میں عمل کریں تو مسلم کے ساتھ، مسلم ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ کبھی یہ ظلم نہیں ہوگا، کبھی یہ بربریت کا بازار گرم نہ ہوگا۔ یہ ہماری دین سے دوری ہے، ہم نے دین کو سمجھا نہیں ہے۔ جہاں پہ کافروں کے ساتھ ذرا اکڑنا ہے ہم کہتے ہیں وہ جی بھائی چارہ، اکٹھے رہنا جی، اکٹھے رہنا، اکٹھے رہنا ہے۔ تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، تم سے زیادہ صحابہ کو علم تھا۔ جب صحابہ نے کافروں سے نرمی نہیں کی ہے، پھر میں کون ہوتا ہوں فلسفے پیش کرنے والا؟ کیا میں ان سے زیادہ علم رکھتا ہوں؟ کیا ان سے زیادہ میں قومیت رکھتا ہوں کہ اسلام کے معاملے کے اندر میں اپنی رائے پیش کرتا ہوں؟ اس لیے تو ہم آج ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ مسلم حکمرانوں کے دماغ میں یہ چیز بسی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان کس طرح نہتے، مسلمان کس طرح شہید ہو رہے ہیں۔ آئے دن کہیں نہ کہیں جلوار کی ہوتی ہے، مسلمانوں کی ہزاروں قبریں بنی ہوئی ہیں، کروں کے کر اجڑ جائے، اور ہم ایک اقوام متحدہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اقوام متحدہ بھی ایک جھوٹ ہے، ہاں وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے۔ اس وقت اقوام متحدہ کہاں تھی جب کشمیر میں ظلم کیا جا رہا تھا؟ اقوام متحدہ کہاں تھی جب فلسطینیوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں؟ اقوام متحدہ کہاں ہے جب شام کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے؟ اقوام متحدہ کہاں ہے جب بوسنیا کے مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے؟ اقوام متحدہ کہاں ہے؟ کافروں کا کتا بھی مر جائے تو ان کی میٹنگ ہوتی ہے، ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے، الٹا سے مس نہیں ہو رہے۔ کمزوری کس کی ہے؟ ہم مسلمانوں کی کمزوری ہے، مسلم حکمرانوں کی کمزوری ہے، دین سے دوری ہے، اسلام سے دوری ہے، اندر منافقت ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کے ساتھ صحیح معنی کے اندر لگے ہوئے ہوتے، اللہ کے رسول کی سچی محبت اگر ان حکمرانوں کے سینوں میں ہوتی، خدا کی قسم ہے پھر ایک مسلم خالد بن ولید جیسا 80,000 کافروں کے لیے اکیلا کافی تھا۔
پھر ایک خالد بن ولید 40,000 کے لیے اکیلا کافی ہے، ایک خالد بن ولید 1.25 رومیوں کے لیے اکیلا کافی ہے۔ تو مسلمان کی تاریخ تو یہ ہے، یہ مسلمان کی تاریخ نہیں ہے کہ سب نیچے کر لے۔ تو اللہ نے وہاں کافروں کے سامنے چلنے کا طریقہ بھی سکھایا کہ تم نے کافروں کے ساتھ چلنا کیسے، ان کے سامنے کیسے چلنا ہے۔ سینہ بولے، سینہ نکال کر چلنا ہے، اکڑ کے چلنا ہے۔ حالانکہ اللہ کی عبادت ہے، کعبے کا طواف کرنا اللہ کی عبادت ہے یا نہیں؟ لیکن اللہ کہتا ہے عبادت میری کر، لوگ کافروں پہ طاری ہو جائے۔ عبادت میری کر، تیرا دبدبہ کافروں پہ طاری ہو جائے۔ عبادت میری کر اور کفر کو نیست و نابود کر، عبادت اللہ کی ہے۔ تو کہیں اللہ کہتا ہے چپ کے آؤ میں راضی ہو جاؤں گا، کہیں اللہ کہتا ہے اکڑ کے آؤ میں راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، جو عمرہ کر کے آئے عمرے قبول فرمائے، جن پر حج فرض ہے اللہ پاک ان کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ